ایک خاص بات یہ کہ بھائی شہر میں جیسے ہمارا ناسک ہے، یہاں جب تک عید کی نماز نہیں ہوگی تب تک قربانی اسٹارٹ نہیں کی جا سکتی۔ اب کیا مطلب یہ ہے کہ پورے شہر میں جہاں کہیں عید کی پہلی جماعت ہو جائے، کوئی بھی گلی محلے کے اندر کسی بھی سنی صحیح العقیدہ مسجد کے اندر باجماعت عید کی نماز ہو جائے تو پھر اس کے بعد پورے شہر میں قربانیاں چالو ہو سکتی ہے۔ بھلے ہی عیدگاہ میں نماز عید ابھی ادا نہیں ہوئی، بھلے ہی میری طرف سے قربانی ہو رہی، میں نے نماز عید ادا نہیں کیا، پہلی نماز عید جو ہے 6:35 پر ہو گئی، اب میں سوچا 8 بجے کی جماعت میں جاؤں گا اور سوتے پڑا رہا، وہاں تو جماعت بھی ہو گئی، 7:30 بجے جانور کو لٹا دیا گیا، ذبح کر دیا گیا میری طرف سے، تو قربانی ہوگی کہ نہیں؟ ہو جائے گی۔ اب ایک سوال تھا اسلامی بہن کی جانب سے کہ اگر بیوی یا بہو مالک نصاب ہے اور ان کی طرف سے شوہر یا سسر قربانی کرنا چاہتا ہے تو کیا شوہر سسر نے جو قربانی کیا بیوی کی طرف سے یا بہو کی طرف سے، تو بہو کی فرض واجب قربانی ادا ہو گئی کیا؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ سسر ہو یا اور کوئی بھی انسان ہو، اگر کسی کی طرف سے وہ قربانی ادا کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی طرف سے اس کا واجب ادا ہو جائے تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ صاحب میں تمہاری طرف سے قربانی کر دیتا ہوں، تم مجھے اجازت دے دو۔ اب بہو کہہ دے سسر سے ہاں ابا کر دو میری طرف سے قربانی، اور بیوی کہہ دے ہاں صاحب تم میری طرف سے کر دو قربانی، اور پھر جا کے میاں نے نام لکھا دیا اور قربانی ہو گئی، تو بیوی کے جو واجب تھی قربانی وہ ادا ہو جائے گی، جو بہو کی واجب قربانی تھی وہ ادا ہو گئی۔ بغیر اجازت کے اگر قربانی کیا تو یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ ایک سوال یہ تھا، پچھلے ہفتے بھی سوال کیا گیا تھا اور اس مرتبہ بھی، لیکن چونکہ سوال بڑا اہم ہے اس کے لیے اس کا جواب ریپیٹ کر دینا بھی بہتر ہی رہے گا کہ جانور میں کون کون سی چیزیں کھانا منع ہے۔ تو جانور میں جیسے کہ جمعہ میں بھی بیان کیا تھا 22 اجزاء 22 حصے جانور کے ایسے ہیں جس کو کھانا منع ہے، یعنی اس میں کچھ ایسے حصے ہیں جس کو کھانا حرام، کچھ ایسے حصے ہیں یعنی پورے 22 کے 22 حرام نہیں ہے، کچھ ہے حرام، کچھ ہے مکروہ تحریمی، کچھ ہے مکروہ تنزیہی، اور کچھ صرف منع ہے، نہیں کھانا بہتر ہے۔ تو ایسی ٹوٹل لسٹ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 240 اور 241 پر پوری 22 چیزوں کی لسٹ آپ نے جاری کی ہے۔ وہ کون کون سی ہے؟ توجہ دے کر سنیں کہ حلال جانور کے سب اجزاء حلال ہے مگر بعض کے حرام ہے یا ممنوع ہے یا مکروہ ہے۔ نمبر 1 ہے رگوں کا خون، ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے تھالے میں لینے کے بعد جم جاتا ہے، یعنی بہتا ہوا خون دم مسفوح، وہ نجس ہے، ناپاک ہے، اس کو کھانا حرام ہے۔ پتا جو ہوتا ہے اس کو بھی کھانا حرام ہے۔ اور پھکنا یعنی مثانہ، پیشاب کی تھیلی جو ہوتی ہے اس کو پھکنا بولتے ہیں، وہ بھی کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ 4 نمبر پر علامت نر، 5 نمبر پر علامت مادہ، نر و مادہ کی جو علامت پیشاب کی جگہ، یہ کھانا بھی کیا کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے۔ بیضے یعنی کپورے، ہاں یہ بھی کھانا کیا ہے مکروہ تحریمی ہے۔ اور غدود جو ہے، جو گٹھلیاں بن جاتی ہے، کبھی چربی کے اندر ایسے گٹھلی ٹائپ کا آ جاتا ہے جو بھورے یا مٹیالے رنگ کی گٹھلی ہوتی ہے، اس کو غدود بولتے ہیں۔ یا پھر کہہ لیجئے کبھی کبھی گاٹھ ہو گئی تو وہ گاٹھ بھی
پکنے کے بعد ایک دم گٹھل جیسے مضبوط ہو جاتی ہے، تو وہ سب کھانا منع ہے، بالکل نہیں کھانا چاہیے. بیماری کے جراثیم اس میں تو ظاہر بات ہے ہوں گے. حرام مغز جو کھوپڑی سے لے کر ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہوا پورا دم تک چلتا ہے، اور وہ مغز حرام کھانا یہ بھی حرام ہے. اور 9 نمبر پر ہے گردن کے 2 پٹھے کے شانوں تک کھینچے ہوتے ہیں. گردن کے اندر جو دائیں بائیں جانب پیلے کلر کی ایسے بالکل پٹا ہوتا ہے ڈوری ٹائپ کا، کہ آپ جتنا تانو وہ ٹوٹنے والا نہیں، اور گلاؤ تو گلتا بھی نہیں. ہاں، تو یہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، تو یہ بھی کھانا جائز نہیں ہے. کلیجی کا خون، کلیجی کھا سکتے لیکن کلیجی کا خون نہیں کھا سکتے. اچھا، تلی کا خون، تلی کھا سکتے، تلی کے اندر کا خون نہیں کھا سکتے. گوشت کا خون جو بعد ذبح گوشت میں نکلتا ہے تو گوشت تو کھا سکتے، اس کے اندر والا خون نہیں کھا سکتے. جیسے بھیجا ہوتا ہے، بھیجے کے اندر نسیں ادھر ادھر ہوتی ہے، کہ آپ جب بھیجا پکاتے ہیں تو وہ کالی کالی رگوں جیسی رہتی ہے، تو وہ در حقیقت رگوں کے اندر جمع ہوا خون ہوتا ہے جو پورا نہیں نکل پاتا، تو وہ نہیں کھا سکتے. اس کو نکال کے چن چن کر آپ کو پھینک دینا ہے، وہ نہیں کھانا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ صاحب بھیجا اگر ویسا پکا لیا اور اس میں وہ کالی کالی نسیں نکل گئی تو کیا وہ کھانا پاک ہے کہ ناپاک؟ کھانا پاک ہے، وہ ناپاک نہیں بنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دم مسفوح اگرچہ نہیں ہے لیکن رگوں کے اندر جمع ہوا خون ہے، اس لیے وہ حرام تو نہیں لیکن مکروہ تحریمی ضرور ہے. اس کو نکال کے پھینک دینا چاہیے، اس کو نہیں کھانا چاہیے، بیماریوں کی جڑ اور بیماریوں کی وجہ ہو سکتی ہے. دل کا خون، ڈائریکٹ دل کو ایسی آپ جو ہے جب بھی کاٹیں گے اس کے اندر کچھ نہ کچھ خون نکلے گا، تو لہذا دل کو پہلے صاف کر لینا چاہیے اچھی طرح سے. اس کو چیرا مار کر، یہ مرغی کا بھی چھوٹا سا دل آتا ہے نا، تو اس کو بھی چیرا مار کے اس کے اندر سے جو خون کی بوندیں ہیں پانی ڈال کر اس کو بھی صاف کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو پکا کے کھانا چاہیے. اور پت یعنی وہ زرد پانی جو پتے میں رہتا ہے، پتے کی تھیلی کا جو پیلا زرد پانی جو ہوتا ہے جائز نہیں ہے. ناک کی رطوبت جو بھیڑ میں اکثر ہوتی ہے. اور 16 نمبر پر ہے پاخانے کا مقام. اور 17 نمبر پہ اوجھڑی حرام تو نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، بچنا چاہیے، یہ نہیں کھانا چاہیے. آتے یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، نہیں کھانا چاہیے. نطفہ ویریہ یہ بھی بالکل حرام ہے، مکروہ تحریمی نہیں بلکہ یہ تو سراسر حرام ہے. اور وہ نطفہ جو خون ہو گیا، ویسی وہ نطفہ جو گوشت کا لوتھڑا ہو گیا، یہ بھی کھانا حرام ہے، مکروہ تحریمی یا ممنوع نہیں بلکہ سیدھے حرام ہے. یا وہ نطفہ جو پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا تو یہ بھی سراپا حرام ہے، اس کو بالکل نہیں کھانا چاہیے. یا بے ذبح کیے ہوئے مر گیا تو بھی اس کو کھانا حرام ہے. تو یہ 22 چیزیں ہیں جو سرکار اعلی حضرت نے ذکر کی ہے. ایک جانور کے یہ حصے کھانا بالکل درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہاں، اس کے علاوہ پھر پورا جانور ہڑپ کر لو، جتنا کھا سکتے ہیں سب کھا لو. ہاں، لیکن اس کے علاوہ جیسے وہ بولتے ہیں وہ پیر کے کھر جو ہوتے ہیں، پیر ہے، پیر کی چمڑی ہے نا، جلا کر بکری کے پہیے اس کو جلا کر بال صاف کر لیتے اور پھر چمڑی کے ساتھ سالن بناتے اور پھر بولے چمڑی کھانا کہ نہیں کھانا. ارے بابا یہ کھاؤ. گردے کھانا کہ نہیں کھانا؟ اب یہ کھاؤ. نہیں کھانے والی یہ 22 لسٹ ہے، اس میں گردوں کا ذکر ہی نہیں ہے. کلیجی کھاؤ، پھیپڑا کھاؤ. پورا پھیپڑا جانور کا کاٹ کے باہر پھینک دیتے ہیں قصائی لوگ قربانی میں. یہ سراسر اسراف ہے، گناہ ہے، ایسا کرنا حرام ہے. پھیپڑا پھینکو مت، اٹھا لو اور کسی مسلمان بندے کو جو لینا چاہے لے سکتا ہو اس کو دے دو. غدود یہ گردن پر حلق میں اور بعض جگہ چربی وغیرہ میں چھوٹی بڑی، کہیں سرخ کہیں مٹیالے رنگ کی گول گول گانٹھیں ہوتی ہے. ان کو عربی میں غدہ اور اردو میں غدود کہتے ہیں. یہ بھی مت کھائیے، پکانے سے پہلے ڈھونڈ کر نکال لیجیے اور پکے ہوئے گوشت میں نظر آ جائے تو بھی اس کو نکال دیں. سالن ناپاک نہیں ہوگا لیکن اس کو نکال کے پھینک دینا، سالن کھا لینا.
کپورے کو خسیہ، فوتا، بیضا بھی کہتے ہیں. ان کو کھانا مکروہ ہے تحریم ہے. بیل، بکرے نر یعنی مذکر میں نمایاں ہوتے ہیں. مرغے کے اندر بھی رہتے ہیں. پیٹ کھول کر آتے ہٹائیں گے تو پیٹھ کے اندرونی سطح پر انڈے کی طرح سفید دو چھوٹے چھوٹے بیج نما نظر آئیں گے. یہی مرغے کے کپورے ہوتے ہیں، ان کو نکال دینا چاہیے. اوجڑی کے اندر غلاظت بھری ہوتی ہے، اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، مگر مسلمانوں کی ایک تعداد جو آج کل اس کو بڑے شوق سے کھاتی ہے، تو بولتے ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے صاف کر لو، بہت مزہ آتا. تو ارے بھیا اچھی چیزیں کھاؤ، گندی گندی چیزیں مت کھاؤ. مغز حرام یہ سفید ڈورے کی طرح ہوتا ہے جو کہ بھیجے سے شروع ہو کر گردن کے اندر سے گزرتا ہوا پوری ریڑھ کی ہڈی میں آخر تک جاتا ہے. ماہر قصاب گردن اور ریڑھ کی ہڈی کو بیچ سے دو پرکالے یعنی دو ٹکڑے کر کے حرام مغز نکال کر پھینک دیتے ہیں، مگر بارہا بے احتیاطی کی وجہ سے تھوڑا بہت رہ جاتا ہے. عام طور پر جب آپ جو پیٹ کا گوشت جس کو لائن کہیں گے، چاپ، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی کے وہ جو سرکلز وہ ٹوٹ ٹوٹ کر آ جاتے ہیں، اس میں مغز حرام کے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں. لہذا اس میں چن چن کر آپ لوگ نکال لیں، اور پھر اس کے بعد سالن بریانی وغیرہ میں بھی پک جاتا ہے. چنانچہ گردن، چاپ اور کمر کا گوشت دھوتے وقت مغز حرام تلاش کر کے نکال دیا کرے. یہ مرغی، دیگر پرندوں کی گردن اور ریڑھ کی ہڈی میں بھی ہوتا ہے مغز حرام، ہر ایک جانور میں ہوتا ہے. پکانے سے قبل اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. باریک مرغی کی منڈی کے اندر گردن میں سے کہاں سے نکالیں گے آپ؟ لہذا کھانے سے پہلے کھاتے وقت نکال دینا چاہیے، کھانا ناپاک نہیں ہوگا. اگلا سوال تھا، جانور کا پھیپڑا اوجڑی کے ساتھ بہت ساری چربی اور سر کے ساتھ بہت کچھ گوشت کسائی نہیں نکالتا، پھینک دیتا ہے، ایسا کرنا کیسا؟ تو یہ سراسر مال کو ضائع کرنا ہے. عام دنوں میں جو گوشت کسائی تول کر بیچتا ہے وہ گوشت کو قربانی کے دنوں میں ایسے ہی ہڈی کے ساتھ، چمڑے کے ساتھ، بڑے بڑے لوتھڑے کی طرف نکال کے ڈال دیا جائے تو یہ اسراف ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. جو لوگ قربانی کروا رہے ہیں وہ کسائی کے پاس کھڑے ہو کر اس بات پر خاص توجہ دینا چاہیے. منڈی کے ساتھ تو بہت کچھ کلے جبڑے، بلکہ کچھ لوگ تو زبان بھی نکال کے پھینک دیتے ہیں.